وہ ظلم کی داستانیں ہیں کہ اگر کوئی مورخ لکھے گا تو میں کہتا ہوں پتھر دل بھی رو پڑے گا. جب انہوں نے اسٹریٹ فائر کی، اس کے بازو میں گولی لگی، وہ بے ہوش ہو گیا. تو باپ ہی تھا جو جا کے اس کو خون وغیرہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن باپ جیل میں تھا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. آج اس کے دونوں بچے شہید ہو گئے دنیا سے. اپنے ساتھ وہ بیچارہ 5 سال کی بچی لے کے آیا تھا، وہ بچی گم ہو گئی جو آج تک نہیں ملی. بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. نہیں، آپ کے جذبات کو بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے انہوں نے بدعہدی کی. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی 8-9 دن رہتے تھے. انہوں نے ہمارے امیر محترم کو گرفتار کیا. صرف گرفتار ہی نہیں کیا، پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا کہ جو ذمہ داران تھے، کارکنان تھے، ان کو اٹھانا شروع کر دیا. تو جو معاہدہ 2 مہینے والا تھا اس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن تھا کہ اس عرصے کے دوران دونوں اطراف سے اگر کوئی بھی فریق کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو معاہدے کی روح کے خلاف ہے تو معاہدہ کا عدم تصور کیا جائے گا. تو اس رد عمل میں جب ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جتنے ظلم اور زیادتی پہ اترے ہیں، تو یہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا چاہتے، نہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں. الٹا یہ کہ اپنے ہی ہم وطنوں کے ساتھ کیا ہوا 2 دفعہ کا وعدہ، جس میں ایک دفعہ وزیر اعظم نے توثیق بھی کی جس کی، تو اس کے اوپر بھی یہ کاربن نہیں ہے. تو پھر ہم اس معاہدے کی پاسداری کرانے کی خاطر ہم نکلے. تو جو دھرنے تھے پاکستان میں تقریباً تمام کمیونٹی نے ہمارے ساتھ ہم آواز ہو کے بیٹھے. وہ ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تاجر تھے، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ان میں سے 192 جگہ پہ تشدد ہوا جو گورنمنٹ نے کیا. یعنی 1000 سے زیادہ کے دھرنے تھے جہاں پہ انہوں نے اسٹریٹ فائر مارے، جہاں پہ انہوں نے شیلنگ کی انتہا کر دی، ظلم جبر کی، میں کہتا ہوں ایسی ایسی داستانیں رقم کی. آپ کو میں ساتھ والے کمرے میں زخمی ہیں، آپ کو میں اس کے بعد میں لے کے چلوں گا. آپ آج کی جو صرف ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، جو آج جب ہم بات کر رہے ہیں، رات کو ہمارے ایک ساتھی شہید ہو گئے جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جنازہ ہم نے پڑھا، جن کا ٹائم جنازے کا 10 بجے تھا. لیکن گورنمنٹ میں اتنا ان کے گھر والوں کو فورس کیا، اتنا ان کو دھمکی دی کہ وہ 10 بجے تک ان کو یہاں پہ رکنے بھی نہیں دیا. اور ہم نے یعنی ان کو اس حد تک انہوں نے فورس کیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ ہو اور ان کے ورثاء کہیں کہ ہم نے جنازہ لے جانا ہے، اور یہ کہیں نہیں جی جناب 10 بجے کا ٹائم ہے، ہم ویڈیو بنائیں کہ یہ لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے کہ ہم نے لاشوں کو شیلڈ یا شیلٹر کے طور پہ استعمال کیا ہو. ہم نے کہا بسم اللہ جنازہ پڑھائیں اور آپ تشریف لے جائیں. شہید نے قربانی دی ہے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس شہید کی شہادت ہوئی کیسے ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے. وہ شوگر پیشنٹ تھے، ان کا بھائی گیا ہے کہ یار مجھے رکھ لو اس کی جگہ پہ، آپ ان کو چھوڑ دو کہ میرا بھائی بیمار ہے. انہوں نے اس کے بھائی کو بھی بٹھا لیا، پھر اس کو انسولین بھی نہیں دی. اس حالت میں شوگر پیشنٹ، انسولین بھی نہیں ملی، وہ تڑپ تڑپ کے جناب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک یہ ہوا ہے. آج ہی کے دن ایک اسیر ناموس رسالت اڈیالہ جیل کے اندر ہے جس کے 2 بچوں کو تھیلیسیمیا تھا. تو باپ ہی تھا جو جا کے اس کو خون وغیرہ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا تھا، لیکن باپ جیل میں تھا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا. آج اس کے دونوں بچے شہید ہو گئے دنیا سے. یہاں پہ آپ کو کمرے میں لے کے چلوں گا، ایک بچہ ہے جس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. یہاں پہ 2 بچے ایسے ہیں جن کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں. یعنی یہ وہ ظلم کی داستانیں ہیں کہ اگر کوئی مورخ لکھے گا تو میں کہتا ہوں پتھر دل بھی رو پڑے گا اس کو سنتے ہوئے. یہاں پہ ایک ایسا ساتھی ہمارا آیا جب انہوں نے اسٹریٹ فائر کی، اس کے بازو میں گولی لگی، وہ بے ہوش ہو گیا بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے. اپنے ساتھ وہ بیچارہ 5 سال کی بچی لے کے آیا تھا، وہ بچی گم ہو گئی جو آج تک نہیں ملی. میں کہتا ہوں جو بچے ہوتے ہیں نا، بیٹے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. نہیں، آپ کے جذبات کو بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے یہاں پر ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی پوری دنیا نے دیکھی ہے. میں آگے تھوڑا سا چلنا چاہوں گا. میں بس آگے آپ کو اسی جانب لے کے آ رہا ہوں. جب انہوں نے اتنے ظلم کیے، ستم کیے، جبر کیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب مسجد رحمت للعالمین حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا جب سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دیکھتی ہے اور لاشوں کے ڈھیر دیکھتی ہے، یہاں پہ زخمی مسجد بھری ہوتی ہے ان سے، تو ان کی جب میں کہتا ہوں کہ ذلت ہوتی ہے تو پھر یہ ہمارے ساتھ پھر دوبارہ آتے ہیں کہ معذرت چاہتے ہیں، جی ہم جی معافی چاہتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا بعد انتظامی پہ ہم اللہ رسول کے حضور بھی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی
آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. معاہدہ وہی جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. کچھ معاہدے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو کاغذ پہ 4 سطریں لکھی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی معاہدے کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو کاغذ کے علاوہ ہوتا ہے.